السلام علیکم اینڈ آئی ایم بیک ود another ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم اسٹوری کے ذریعے سے انگلش سیکھیں گے، کیونکہ اسٹوریز کے ذریعے انگلش سیکھنا بہت مزیدار ہوتا ہے۔ اسٹوریز انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اور بندہ بور بھی نہیں ہوتا، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ انگلش سے اردو یا انگلش سے ہندی میں ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ یہ سٹوری ایک لڑکے کی ہے جو انگلینڈ میں رہتا تھا اور اس کو کشتی چلانے کا اور سمندر میں جانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ کیسے جاتا ہے سمندر میں، اس کے پیرنٹس اسے روکتے ہیں، وہ پھر بھی جاتا ہے، پھر وہاں سے کیسے کڈنیپ ہو جاتا ہے، پھر اس کا مطلب اینڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا پارٹ 1 ہے، اس کے دوسرے ایپیسوڈز بھی ہوں گے۔ تو چلیے اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ مائی فادر واز جرمن، میرے فادر جرمن تھے، بٹ ہی کیم ٹو لیو اینڈ ورک ان انگلینڈ، لیکن وہ انگلینڈ میں کام کرنے اور رہنے کے لیے آئے تھے۔ سون آفٹر دیٹ، اس کے بہت ہی جلد بعد، ہی میریڈ مائی مدر، اس نے میری ماں سے شادی کی تھی، who was English، جو کہ انگلش تھی۔ یعنی کہ یہاں پر وہ اپنی ماں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے فادر نے میری ماں سے شادی کی، تو میرا فادر تو جرمن تھا لیکن میری ماں انگلش تھی۔ ہر فیملی نیم واز روبنسن، یعنی میری ماں کی فیملی کا جو نام تھا وہ روبنسن تھا۔ تو وین آئی واز بورن، جب میں پیدا ہوا، دے کال می روبنسن آفٹر ہر، اس کے بعد وہ مجھے بھی روبنسن کہتے تھے۔ مائی فادر ڈیڈ ویل ان ہز بزنس اینڈ آئی وینٹ ٹو اے گڈ اسکول، میرے فادر نے بزنس میں بہت اچھا کام کیا تھا اور میں ایک اچھے اسکول میں گیا تھا۔ ہی وانٹیڈ می ٹو گیٹ اے گڈ جاب اینڈ لیو اے کوائٹ کمفرٹیبل لائف، وہ چاہتے تھے کہ میں ایک اچھی جاب حاصل کروں اور ایک پرسکون اور کمفرٹیبل لائف گزاروں۔ بٹ آئی ڈیڈنٹ وانٹ دیٹ، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ آئی وانٹیڈ ایڈونچر اینڈ این ایکسائٹنگ لائف، میں پرخطر اور دلچسپ لائف گزارنا چاہتا تھا۔ آئی وانٹ ٹو بی اے سیلر اینڈ گو ٹو سی، آئی ٹولڈ مائی مدر اینڈ فادر، میں نے اپنی ماں اور باپ کو بتایا کہ میں سیلر بننا چاہتا ہوں اور سمندر میں جانا چاہتا ہوں۔ سیلر کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو، یعنی کہ اس کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ وہ ایک پرسکون اور اچھی جاب کرے، پرسکون لائف گزارے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں ایک پرخطر لائف گزارنا چاہتا تھا۔ They were very unhappy about this، وہ اس سے بہت ناخوش تھے۔ پلیز ڈونٹ گو، مائی فادر said، پلیز مت جاؤ، میرے فادر نے کہا۔ یو won't be happy you know، تمہیں پتہ ہے تم خوش نہیں ہوگے۔ سیلرز ہیو اے ڈیفیکلٹ اینڈ ڈینجرس لائف، سیلرز کی لائف بہت ہی ڈیفیکلٹ اور پرخطر ہوتی ہے، ڈینجرس ہوتی ہے۔ اینڈ بیکاز آئی loved him and he was unhappy I tried to forget about the sea، اب لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنے فادر سے پیار کرتا تھا اور وہ unhappy تھا، یعنی کہ ناخوش تھا، تو میں نے کوشش کی کہ میں سمندر والی بات بھول جاؤں۔ But I couldn't forget، لیکن میں اس کو بھلا نہیں پایا۔ And about a year later، اور تقریباً 1 سال کے بعد، I saw a friend in town، میں نے ٹاؤن میں ایک دوست کو دیکھا۔ His father had a ship، اس کے فادر کے پاس ایک کشتی تھی، ایک شپ تھی۔ اینڈ مائی فرینڈ said to me، اور میرے فرینڈ نے مجھ سے کہا، وی آر سیلنگ ٹو لنڈن tomorrow، وائی ڈونٹ یو کم ود us، ہم لنڈن کی طرف سیلنگ پر جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے۔ سیلنگ یہ سیل کی 4th فارم ہے، یعنی کہ سیل کہتے ہیں سمندری سفر کرنا، بحری سفر کرنا، تو کہتے ہیں کہ ہم مطلب لنڈن کی طرف بحری سفر کر رہے ہیں، یعنی کہ کشتی پر جا رہے ہیں لنڈن کی طرف، یعنی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اینڈ سو، تو پھر on September 1st 1651 I went to Hull and the next day we sailed for London، 1 سپٹمبر 1651 کو میں ہل گیا، پھر اس کے اگلے دن ہم نے لنڈن کی طرف بحری سفر کیا، یعنی کہ پانی پر کشتی پر گئے۔ But a few days later there was a strong wind، لیکن کچھ دنوں کے بعد بہت ہی تیز ہوائیں تھیں۔ The sea was rough and dangerous، سمندر بہت ہی رف اور خطرناک تھا۔ And the ship went up and down، اور کشتی اوپر نیچے ہونے لگی۔ I was very ill and very afraid، میں بہت زیادہ بیمار تھا اور بہت ڈرا ہوا بھی۔ Oh I don't want to die، I cried، I want to live، if I live
I will go home and never go to sea again. Oh, میں مرنا نہیں چاہتا، میں رونے لگا. یعنی کہ یہ اپنا بتا رہا ہے کہ میں رونے لگا اور یہ کہنے لگا I want to live، میں جینا چاہتا ہوں. If I live، اگر میں بچ گیا، I will go home and never go to sea again، میں گھر چلا جاؤں گا اور کبھی بھی سمندر میں نہیں آؤں گا. The next day the wind dropped and the sea was quiet and beautiful again. دوسرے دن ہوائیں ختم ہو گئیں اور سمندر دوبارہ پرسکون اور خوبصورت تھا. Well, Bob, my friend laughed. میرا دوست ہنسا اور کہنے لگا، ارے بوب، how do you feel now؟ اب تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ The wind wasn't too bad. ہوائیں تو اتنی بری نہیں تھیں. What? I cried. It was a terrible storm. میں رونے لگا اور میں نے کہا، کیا؟ وہ تو ایک خطرناک طوفان تھا. Oh, that wasn't a storm, my friend answered. وہ طوفان نہیں تھا، میرے دوست نے آنسر کیا. Just a little wind. وہ تو تھوڑی سی ہوا تھی. Forget it. اس کو بھول جاؤ. Come and have a drink. یہاں آ جاؤ اور کچھ پی لو. After a few drinks with my friend, I felt better. اپنے دوست کے ساتھ کچھ ڈرنکس پینے کے بعد میں نے کچھ بہتر محسوس کیا. I forgot about the danger. میں نے خطرے کو بھلا دیا. And decided not to go home. اور میں نے ارادہ کیا کہ میں گھر نہیں جاؤں گا. I didn't want my friends and family to laugh at me. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دوست اور میرے فیملی والے مجھ پر ہنسیں. I stayed in London for some time. میں کچھ دن لندن میں رہا. But I still wanted to go to sea. لیکن میں پھر بھی سمندر کی طرف جانا چاہتا تھا. So when the captain of a ship asked me to go with him to Guinea in Africa, I agreed. تو جب شپ کے کیپٹن نے مجھ سے اپنے ساتھ گینی افریقہ جانے کے لیے پوچھا تو میں نے ایگری کر لیا. And so I went to sea for the second time. تو پھر میں دوسری مرتبہ سمندر میں گیا. It was good ship and everything went well at first. وہ ایک اچھی کشتی تھی اور سب کچھ بہتر چل رہا تھا. But I was very ill again. لیکن دوبارہ میں بہت زیادہ بیمار تھا. Then when we were near the Canary Islands, پھر جب ہم کینری آئیلینڈز کے قریب تھے, a Turkish pirate ship came after us. ایک ٹرکش ڈاکوؤں کی شپ ہماری پیچھے آئی. They were famous thieves of the sea at that time. وہ اس وقت کے مشہور سمندری چور تھے. There was a long hard fight. وہ ایک طویل بہت مشکل جنگ تھی. But when it finished, لیکن جب وہ ختم ہوئی, we and the ship were prisoners. ہم اور کشتی قیدی تھے. یعنی وہ جو ڈاکو آئے تھے انہوں نے ان سے فائٹ کی اور پھر ان کو قید کر لیا. The Turkish captain and his men took us to Salé in Morocco. یعنی کہ جو ٹرکش کیپٹن وہ ڈاکوؤں کا جو کیپٹن تھا اس نے ہمیں سیلی موروکو وہ لے گیا. They wanted to sell us as slaves in the markets there. وہ ہمیں غلاموں کے طور پر بیچنا چاہتے تھے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے غلام ہیں اور ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں. But in the end، لیکن آخر میں the Turkish captain decided to keep me for himself. جو ٹرکش کیپٹن تھا اس نے مجھے اپنے لیے رکھنے کا فیصلہ کیا. یعنی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے گا. And took me home with him. اور وہ مجھے گھر لے گیا. This was a sudden and terrible change in my life. میری زندگی میں وہ ایک بہت ہی اچانک اور بہت ہی برا چینج تھا. I was now a slave. اب میں ایک غلام تھا. And this Turkish captain was my master. اور وہ ٹرکش کیپٹن میرا مالک تھا. تو یہاں پر ایپیسوڈ 1 ختم ہو جاتی ہے اور آئی ہوپ کہ آفٹر فیو ڈیز میں ایپیسوڈ 2 بھی اپلوڈ کر دوں گا. سو کیپ سپورٹنگ, لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب اف یو انجوائڈ. اللہ حافظ.